Body. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ جمعہ جس کی ادائیگی کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، سال 1989 کا آخری جمعہ ہے، اور 2 روز تک یہ سال اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ یہ سال نہ صرف یہ کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک غیر معمولی سال ہے، بلکہ دنیا کی تاریخ میں بھی یہ سال ایک غیر معمولی سال بن کر ابھرا ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ کی گہری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم ربوہ میں 23 مارچ کا دن خوشی کے دن کے طور پر منانا چاہتے تھے، تو جماعت کے دشمنوں نے پورا زور لگایا کہ وہ ربوہ میں یا دوسری جگہوں پر بھی جماعت احمدیہ کو اس دن کی خوشی نہ منانے دیں، لیکن خدا کی تقدیر نے ان کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ سارے ملک میں وہ دن خوشیوں کے دن کے طور پر منائیں۔ اور 23 تاریخ یوم پاکستان کی ایسی تاریخ ہے جسے پاکستان کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو بہت لمبا عرصہ پہلے جب 23 مارچ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے لدھیانے میں بیعت لی، اس بات کو پاکستان کے بنانے والوں نے یا پاکستان کی راہ میں خدمتیں کرنے والوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور 23 مارچ کا دن یوم پاکستان مقرر ہونا ایک ایسا فعل ہے جس میں پاکستان کی تحریک سے تعلق رکھنے والوں کا کوئی بھی عمل دخل نہیں۔ تقدیر نے یہ دن ان پر مسلط کر دیا، ان پر ٹھونس دیا۔ جب تک وہ اس دن کو جماعت احمدیہ کی خوشیوں کے دن کے طور پر نہیں مناتے، یہ دن ان پر مسلط ہو چکا ہے، اور جب وہ اس کو پہچان جائیں گے تو پھر وہ اصلی خوشیوں کا دن ابھرے گا، جب 23 مارچ کو پاکستان کے قیام کا دن بھی ہوگا اور احمدیت کے قیام کا دن بھی ہوگا، اور یہ دونوں خوشیاں مل کر عیدین بن جایا کریں گی۔ اسی طرح کی ایک حکمت اس سال میں بھی پوشیدہ ہے۔ اس سال میں ایسے حیرت انگیز تغیرات برپا ہوئے ہیں کہ دنیا کے دانشوروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یورپ میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، اور اسی طرح دنیا کی دیگر بعض ممالک میں جن تبدیلیوں کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، یہ وہ سب تبدیلیاں ایسی ہیں جن میں سیاستدانوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ان کے لیے یورپ میں ہونے والی عظیم تبدیلیاں اور اشتراکی ممالک میں ہونے والے انقلابات اسی طرح تعجب انگیز تھے جس طرح باقی دنیا کے لیے تعجب انگیز تھے۔ ان کی کوششوں کا جہاں تک دخل ہے، وہ کوششیں تو چین میں کی گئی تھیں اور انسانی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں، اور ساری دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک کے سیاستدانوں نے مل کر چین میں جو انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں وہ کلیتاً ناکام رہے۔ وہاں انقلابات ہوئے جہاں محض خدا کی تقدیر کو دخل تھا، جہاں انسانی کوششوں کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا۔ اس لیے ابھی سے دانشور یہ لکھنے لگے ہیں اور مختلف مواقع پر یہ بیان دینے لگے ہیں کہ یہ سال جو 1989 کا سال ہے، یہ انسانی تاریخ میں ایک ایسا بلند اور ممتاز سال بن کر ابھرا ہے کہ اسے قیامت تک مورخ بھلا نہیں سکے گا۔ ایک غیر معمولی شان ہے اس سال میں، اور آئندہ کے لیے بنیادیں ڈالنے والا سال ہے۔
بس इसकी बुलंदी महज अपनी ذات की बुलंदी नहीं बल्कि आइंदा दुनिया की सरबुलंदी के लिए इस साल में बुनियादें कायम की गई हैं। और ये वही साल है जिसको खुदा ताला ने जमात अहमदिया का आलमी जश्न तशक्कुर करार दिया। अब इसमें हमारी और आपकी इंसानों की कोशिशों का जाहिर है कि कोई अदना सा भी दखल नहीं। अल्लाह तकदीर बना रहा है और तमाम दुनिया को मजबूर कर दिया गया है कि वो जमात अहमदिया के 7 साला जश्न तशक्कुर के साल को कभी ना भुला सके और हमेशा इस साल को सुनहरी हरूफ से लिखती चली जाए। बस बहुत सी खुदा की तकदीरें मख्फी तौर पर ऐसे काम कर रही होती हैं कि सतह पर उनके कोई असरात ज़ाहिर नहीं होते। अचानक जिस तरह समंदरों में जजीरे उभर आते हैं, इस तरह जब वो खुदा की तकदीर आखिरी सूरत में उभरती है तो दुनिया हैरत से उसको देखने लगती है। बस इन दोनों बातों में हिकमत है, ये दोनों बातें इत्तेफाकी नहीं हैं। 23 मार्च के दिन को पाकिस्तान की खुशियों का दिन करार दे देना और 7 साला जश्न तशक्कुर के साल को तमाम आलम की खुशियों का दिन करार दे देना और इस साल में हैरत अंगेज तब्दीलियां पैदा करना और हैरत अंगेज तब्दीलियों की बुनियादें कायम करना, ये ऐसी बातें तो नहीं हैं जो इत्तेफाकन इकट्ठी हो गई हैं। इनके अंदर खुदा की तकदीर कार फरमा दिखाई देती है और जमात अहमदिया की तारीख में इस कसरत के साथ फजल कभी नाजिल नहीं हुए जिसने इस साल नाजिल हुए हैं। और उसमें किसी हद तक तो आप ये कह सकते थे कि हमने जश्न तशक्कुर की तैयारियां की थी, उनके नतीजे में कुछ न कुछ तो होना ही था। लेकिन खुदा के जिन फजलों का मैं पहले जिक्र करता चला आया हूं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका हमारी तैयारी से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं था। खुदा की तरफ से आसमान से फजल नाजिल हुए हैं और उनको हमने नाजिल होते देखा है और हर पहलू से जमात को इस साल में गैर मामूली अजमत अता हुई, गैर मामूली तक़वियत नसीब हुई और हमारे दुश्मनों को गैर मामूली हजीमत का मुंह देखना पड़ा। ये बातें सब इत्तेफाकी तो नहीं हो सकती। बहुत ही जाहिल होगा जो इस सारी तस्वीर को इकट्ठी देखे और फिर कहे कि इत्तेफाकन ये नकूश बनते चले गए, यहां तक कि एक माना खेज तस्वीर उभर आई। ये वो साल है जब बैतों के लिहाज से भी इस कसरत से खुदा ताला ने लोगों को जमात अहमदिया में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाई है कि जब आप इसका ग्राफ देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। यूं लगता है जैसे एक बुलंद होती हुई सड़क पर अचानक मीनार बना दिया गया और मीनार के साथ वो सड़क उठनी शुरू हो जाए। लेकिन ये भी मुझे यकीन है, मैं खुदा के फजल से ये उम्मीद रखता हूं कि ये चूंकि ये इत्तेफाकी वाक़या नहीं, इसलिए ये जो तरक्की की रौ है ये आगे बढ़ेगी और पीछे नहीं हटेगी। दुनिया की तारीख में तो ये साल उभरा है और फिर उभर कर नीचे गिरने वाला है किसी हद तक, मगर मैं खुदा ताला के फजल से उम्मीद रखता हूं और इसी के लिए आपको दुआ की तरफ तवज्जो दिलानी चाहता हूं कि दुआ ये करें कि मुड़कर देखें तो इस साल के पीछे गहराई दिखाई दे, मगर आगे देखें तो फिर और उठते हुए बुलंदतर मीनार दिखाई दें और ये साल आइंदा तरक्की के लिए रफ्तारें सेट करने वाला पेस मेकर बने। जिस तरह दौड़ों में सबसे अगला खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा तवाना होता है और चुस्त व चालाक होता है और रफ्तार में सबसे ज़्यादा नुमायां तौर पर आगे बढ़ने की तौफीक रख पाता है, ऐसे खिलाड़ी को कहते हैं इसने पेस सेट कर दी, यानी इसने बाकी खिलाड़ियों के लिए रफ्तार मुअय्यन कर दी है। अब वो इसका साथ दे सकेंगे तो साथ चलेंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। तो खुदा करे कि ये साल आइंदा सालों के लिए पेस सेट करने वाला साल साबित हो और इस साल के बाद में आने वाले साल गोया इस साल से सबक सीखते हुए इसी रफ्तार से आगे बढ़ें जिस रफ्तार से ये साल अल्लाह के फजल व करम के साथ आगे बढ़ा है। इस मौके पर हमें ख़ास तौर पर
دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو عالمی تغیرات ظاہر ہوئے ہیں، جن کے متعلق ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام کی ترقی کے لیے خدا تعالیٰ کی تقدیر نے نئی بنیادیں قائم کی ہیں یا نیا موڑ موڑا ہے. اس موڑ پر کھڑے ہو کر جو آئندہ دنیا ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس کے لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اور یہ ان دعاؤں کی ضرورت ہے کہ خدا کی تقدیر نے یہ جو ترقی کے آثار باندھے ہیں، ہم اس بات کے اہل ہوں کہ ان سے پوری طرح استفادہ کر سکیں. ہم اس بات کے اہل ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اسلام کی ترقی کے لیے نئے دروازے کھولے ہیں، نئے ایوینیوز، نئے ایوان ہمارے لیے ہم پر روشن کیے ہیں، ان تک پہنچنا ہم پر آسان فرما دیا ہے، ان سے بھرپور استفادے کی ہمیں توفیق ملے. اور جس طرف سے خدا تعالیٰ کی تقدیر نے ہمیں آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، جس طرح تیز ہوائیں پیچھے سے دھکیلتی ہیں، تو جس کو دھکیلا جا رہا ہے اس کی کوشش کا بھی دخل ہوا کرتا ہے. یہ تو درست ہے کہ بعض دفعہ آندھیاں اتنی تیز بھی چلتی ہیں کہ کوئی جانا چاہے یا نہ چاہے اس سمت میں اس شخص کو دھکیلتی ہوئی لے جاتی ہے. لیکن اگر دوڑنے والا اسی سمت میں دوڑنا چاہتا ہو اور دوڑنے کی پوری کوشش بھی کرے، تو پیچھے سے آنے والی ہوائیں اس کو بہت تیزی سے آگے بڑھاتی ہیں. بس جماعت احمدیہ کے لیے یہ تبدیلیاں اس قسم کی ہواؤں کا حکم رکھتی ہیں جو خاص سمتوں میں چلائی جا رہی ہیں. اگر آپ دوڑنے کی نیت رکھتے ہیں تو دوڑنے کے لیے کمر کسیں اور تیار ہو جائیں، کیونکہ اب یہ وقت چلنے کا وقت نہیں رہا، بلکہ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آگے بڑھنے کا وقت ہے اور اپنی سابقہ سستیوں کا ازالہ کرنے کا وقت ہے. جو کچھ ہم سے غفلتیں ہوئیں ان پر استغفار کا وقت ہے اور خدا کی طرف سے چلنے والی ان ہواؤں سے پورے استفادے کا وقت ہے. بادبانی کشتیاں جس طرح ہواؤں کے رخ پر بڑھا کرتی ہیں، اسی طرح آپ کی رفتار بھی اس تیزی سے بڑھنی چاہیے جس طرح بغیر ہوا کے بادبانی کشتیاں چپو سے چل رہی ہوں اور اچانک ایک پاکیزہ ہوا، عمدہ ہوا جس میں خطرات نہ ہوں بلکہ مبشرات ہوائیں ہوں، ایسی ہوا چلنے لگ پڑے اور بادبانی کشتیاں تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنے لگیں. قرآن کریم میں حضرت سلیمان کے متعلق یہ مثال دی گئی ہے کہ ان کا بڑھنا اس طرح تھا جیسے ہوا کے گھوڑوں پر کوئی سوار ہو، اور تیز ہوائیں ان کے دن کے سفر کو بھی مہینے کا سفر بنا دیا کرتی تھی اور ان کے رات کے سفر کو بھی مہینے کا سفر بنا دیا کرتی تھی. یہ تو پرانے زمانوں کی باتیں ہیں. ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. یہ دعائیں کریں کہ ہمارے لیے خدا ایسی ہوائیں چلے کہ ہمارے دن کا سفر بھی ایک سال کا سفر کے برابر ہو جائے اور ہماری راتوں کا سفر بھی ایک سال کے برابر ہو جائے، اور اس تیزی کے ساتھ ہم دنیا میں ترقی کرتے ہوئے خدا کی توحید کا پیغام تمام عالم کو پہنچائیں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے کل عالم کو خیرہ کر دیں. دعاؤں کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، محکم عزم کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اب ہمیں بہت تیز رفتار سے آگے بڑھنا ہے، اور خدا کرے ہمارا اگلا سال یہ ثابت کرنے والا ہو کہ ہم 49 کے سال کو مڑ کر ایک بلندی کے سال کے طور پر نہیں بلکہ بلندیاں پیدا کرنے والے سال کے طور پر دیکھا کریں گے. اس کے بعد میں اسی خطبے میں آئندہ سال کی جماعت احمدیہ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کی ترقی کے رفتاروں کے پیمانے بدل چکے ہیں. اب یہ بات نہیں رہی کہ پچھلے سال سے اتنے فیصد زیادہ یا اتنے فیصد زیادہ، پیمانے تبدیل کیے گئے ہیں. اس لیے آپ دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہو، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے بلاؤں کو ٹال دے اور بلاؤں کے نتیجے میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اجر کے وعدے ہیں
ان کو ہماری توقعات سے بھی بہت زیادہ پورا کرے، جو ہم میں سے دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرمائے، جن کے سروں پر خطرات منڈلا رہے ہیں ان خطرات کو جھوٹا اور باطل ثابت کر دے، اور ہمارے نقصانوں کو اپنے فضل سے پورا کرے، اور ہمارے نفعوں کو بڑھا دے، اور ہر پہلو سے جماعت کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی یہ آنے والا سال پہلے سال سے بہت بہتر ثابت ہو۔ یہ چونکہ سال کا آخری خطبہ ہے، اس لیے روایات کے مطابق میں اسی خطبے میں وقف جدید کے سال نو کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، وقف جدید کی تحریک زیادہ تر نہیں بلکہ پہلے پاکستان اور ہندوستان میں کلیتاً محدود تھی، ان معنوں میں کہ چندہ بھی انہی دو ملکوں سے وصول کیا جاتا تھا اور خرچ بھی انہی دو ملکوں پر کیا جاتا تھا۔ گزشتہ چند سال سے میں نے یہ تحریک کی کہ تمام دنیا پر ہند اور پاکستان کے احسانات ہیں، اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا، تقریباً 1 صدی ہو گئی، کہ ہندوستان اور پاکستان سے خدا کی راہ میں عظیم مالی قربانی کرنے والوں نے تمام دنیا میں پیغام حق کا بوجھ اٹھایا، تو جذبہ تشکر کے طور پر ایک تھوڑا سا ٹوکن اس بات کا ان کے ظاہر پیش کریں، یعنی ٹوکن سے مراد ہے کہ ایک مثال کے طور پر کچھ قربانی کا نمونہ ان کے سامنے پیش کریں، اور باقی دنیا کی جماعتیں یہ کہیں کہ ہم بھی تمہارے لیے کچھ چندہ اکٹھا کرتے ہیں جو تم پر خرچ ہوگا۔ اس پہلو سے وقف جدید کی مالی تحریک کو سارے عالم پر ہم نے محیط کر دیا تھا، سارے عالم پر اطلاق کر دیا تھا اس کا، اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ سب جماعتیں کچھ نہ کچھ ہندوستان اور پاکستان میں چلنے والی اس تحریک کی مدد کریں۔ اس تحریک کے بعض خاص ایسے پہلو ہیں جن کو جماعت کو پیش نظر رکھتے رہنا چاہیے۔ یہ تحریک غیر معمولی چندے طلب نہیں کرتی، لیکن اس کا زور اس بات پر ہے کہ زیادہ سے زیادہ احمدی حسب توفیق بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور خدا کی راہ میں پیش کریں۔ باقی تحریکات میں زیادہ تر مقابلے اس بات کے ہوتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون زیادہ خدا کی راہ میں لٹاتا ہے۔ اس تحریک میں ملکوں کے مقابلے ہیں کہ کتنے زیادہ افراد خدا کی راہ میں مالی قربانی میں شامل ہوتے ہیں، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، سب مل کر۔ اور جہاں تک شمولیت کا تعلق ہے، جتنی بھی کوئی توفیق پاتا ہے اس کی دی ہوئی رقم کو خوشی سے قبول کیا جاتا ہے۔ وقف جدید کے لیے کم سے کم معیار پاکستان میں جو مقرر تھا وہ 6 روپے کا تھا، لیکن اس 6 روپے کے متعلق بھی ہم نے یہ اجازت دی تھی کہ اگر ایک غریب خاندان ہے جو سال میں 6 روپے بھی نہیں دے سکتا، مثلا ایسے خاندان میں 6 افراد ہیں، تو ان میں سے ہر شخص 6 روپے نہیں دے سکتا، تو سارے مل کر 1 روپیہ سال کا دے دیں، اور مشترکہ طور پر کم سے کم معیار کو پورا کر دیا کریں۔ باہر کی دنیا کے لیے کوئی کم سے کم معیار باقاعدہ تو مقرر نہیں، لیکن مال کے شعبے کی طرف سے مشورتاً یہ کہا جاتا ہے کہ 2 پاؤنڈ مثلا انگلستان کے لیے، یا اس کی متبادل رقم یورپین امیر ملکوں کے لیے اگر ہو جائے تو یہ کم سے کم معیار سمجھنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، باقاعدہ کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اس میں شامل کرنا چاہیں اور مالی مشکلات راہ میں حائل ہوں، تو اگر 50 پینس بھی ایک بچے کی طرف سے ادا ہوگا تو اس کا نام مجاہد وقف جدید کے طور پر لکھا جانا چاہیے، اور آپ جماعتی لحاظ سے انکار نہ کریں چھوٹی رقم دیکھ کر۔ سب سے بڑی برکت چندہ دینے والے کو اس کے رجحان کے نتیجے میں ملتی ہے۔ چندے کی مقدار بھی
اہمیت رکھتی ہے، جماعت کو اس وقت بہت بڑے بڑے خرچوں کی ضرورت ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جہاں تک چندہ دینے والے کا تعلق ہے، اس کے رجحان، اس کے خلوص کا، اس کے ثواب سے بہت زیادہ تعلق ہے بنسبت اس کے کہ وہ کتنی رقم پیش کر سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی جو خدا کی محبت میں محض للہ اپنی کسی ضرورت کو کاٹ کر چند پیسے بھی خدا کے حضور پیش کرتا ہے تو اس کا ایک خاص مرتبہ ہے، جس مرتبے کو خدا پہچانتا ہے، بندے اس کو پہچانے یا نہ پہچانے، اور اس پہچان کے مطابق اس سے وہ سلوک فرماتا ہے۔ اس لیے وقف جدید میں خصوصیت کے ساتھ میرا زور ہمیشہ اس بات پر رہا ہے کہ تعداد بڑھائیں اور کثرت کے ساتھ دوستوں کو اس میں شامل کریں، کیونکہ بہت سے ایسے احمدی ہوں گے جو کسی چندے میں شامل نہیں ہیں۔ اگر ان کو کسی ایک چندے میں بھی شمولیت کی معمولی توفیق بھی مل جائے تو میرا یہ تجربہ ہے کہ پھر وہ توفیق اپنی توفیق کو خود بڑھاتی رہتی ہے اور توفیق سے اور توفیق پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ نیکی میں بھی یہ جذبہ، یہ خاصیت ہوتی ہے اور بدی میں بھی یہ خاصیت ہوتی ہے۔ ایک قدم آپ بدی کی طرف بڑھائیں تو بدی کی ڈھلوان آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی ہے۔ ایک قدم آپ نیکی کی طرف بڑھائیں تو بلندی کے باوجود آپ میں مزید توانائی پیدا ہوتی ہے اور مزید اوپر چڑھنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے مجھے بارہا یہ محسوس ہوا کہ شروع میں جب دیکھا کہ بہت ہی بلند چوٹیاں ہیں تو ہمت جواب دیتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بلندی تک ہم اتنے وقت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب قدم اٹھانے شروع کر دے انسان تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہر قدم اگلے قدم کے لیے ایک طاقت کا ذریعہ بن جاتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے، اور جوں جوں آپ آگے قدم بڑھاتے جاتے ہیں اور مڑ کر دیکھتے ہیں کہ کن نچلی سطحوں سے آپ کوشش کر کے اوپر ابھرے ہیں، تو نیچے دیکھنا بھی آپ کے لیے تقویت کا موجب بنتا ہے اور اوپر دیکھنا بھی حوصلوں کو انگیخت کرتا ہے بجائے بجھانے کے۔ سفر شرط ہے۔ پس چندوں میں بھی میرا یہ وسیع تجربہ ہے، اپنے متعلق بھی اور دوسروں کے متعلق بھی، کہ جب بھی آپ خدا کی راہ میں کچھ پیش کرنے کی توفیق پاتے ہیں تو وہ توفیق آپ کی توفیق بڑھاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خدا کا فضل ہے جو لا ہمیشہ چندے دینے والوں پر نازل ہوتا ہے کہ ان کی مالی حیثیت بھی پہلے سے بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے، ان کے قرضوں کے بوجھ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو جو چٹیاں پڑتی رہتی ہیں روز اور مرہ کی اس میں کمی آ جاتی ہے، کئی قسم کی مصیبتوں سے وہ بچائے جاتے ہیں۔ بس یہ کبھی ایسا میرے علم میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چندہ دینے والا چندہ دینے کی وجہ سے نقصان میں رہا ہو، یعنی جزا کا وہ مفہوم جو خدا کی رضا سے تعلق رکھتا ہے یا آخرت سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں۔ وہ تو اپنی جگہ ہے، انسان جب خدا کی راہ میں پیش کرتا ہے، کچھ پیش کرتا ہے تو رضا کی خاطر کرتا ہے، اور وہی چندہ ہے جو مقبول ہوتا ہے اور اسی کے نتیجے میں دنیا بھی سنورتی ہے۔ بس جہاں تک نیتوں کا تعلق ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ محض للہ خدا کی رضا کی خاطر ہم یہ دے رہے ہیں، اور جب آپ اس نیت کے ساتھ دیتے ہیں تو اللہ کی رضا صرف آخرت کی جزا نہیں دیتی بلکہ دنیا میں بھی آپ کو جزا دیتی ہے، اور چندہ دینے والا جانتا ہے، یقینی طور پر اس کو علم ہو جاتا ہے کہ بہت سی ایسی برکتیں اس کو نصیب ہوئی ہیں جو پہلے حاصل نہیں تھیں۔ اس لیے دنیا میں لکھوں خواہ احمدی ذاتی طور پر اس بات کے گواہ ہیں، بچے بھی گواہ ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، سب دنیا میں جماعت کے ساتھ خدا تعالیٰ یہی سلوک کرتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ خدا کی راہ میں کچھ پیش کرنے والے کی قربانی کی توفیق بھی بڑھتی ہے اور مالی وسعت بھی اس کو عطا ہوتی ہے۔ بس وقف جدید میں جب ہم افراد کی تعداد میں اضافے پر زور دیتے ہیں تو میری نیت اس میں ہمیشہ یہی ہوتی ہے تاکہ وہ احمدی بھی جو اب تک مالی قربانی کی لذت سے محروم ہیں اور اس کی برکتوں سے محروم ہیں، ان کو اس بہانے
ایک موقع میسر آ جائے اور پھر خدا کے فضل کے ساتھ وہ ہر دوسری تحریک میں بھی خود بخود آگے بڑھنے لگیں۔ اس پہلو سے بہت سا کام ابھی ہونا باقی ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ اس سال خدا کے فضل کے ساتھ ہر پہلو سے جماعت میں اضافہ ہوا ہے، وقف جدید کے چندے میں بھی اضافہ ہوا ہے، وقف جدید کی قربانی کرنے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن گنجائش ابھی بہت موجود ہے۔ افریقہ کے ممالک میں خصوصیت کے ساتھ بہت بڑی گنجائش موجود ہے۔ افریقہ کے ممالک میں جو عمراء یا مربیان کام کرتے ہیں وہ بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں جی غریب ہے ملک، اس میں قربانی کی توفیق اتنی نہیں، مگر جہاں تک میرا جائزہ ہے، میں ملکوں میں پھر کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ غربت کے باوجود افریقہ میں مالی قربانی کی روح بڑی نمایاں ہے، اور قربانی کے لحاظ سے افریقن قوم دنیا کی کسی قوم سے پیچھے نہیں بلکہ بعض پہلو سے بہت آگے ہے۔ یعنی بعض دفعہ میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ نہایت غریب لوگ جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی تھی، جن کو 24 گھنٹے میں صرف ایک کھانا ملتا تھا تو وہ غنیمت سمجھتے تھے، وہ بھی جماعت کے لیے قربانی کا مالی قربانی کا جذبہ رکھتے تھے اور ہمیشہ چندے میں شوق سے شامل ہوتے تھے۔ غریب نہایت ہی غریب گاؤں میں نے دیکھا کہ مسجدیں بنا رہے ہیں بڑے ذوق شوق سے، بغیر کسی سے کچھ مانگے، سال ہا سال مسلسل محنت کرتے چلے جا رہے ہیں، جو کسی کو توفیق ملتی ہے وہ مسجد کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ پس جماعت افریقہ پر جماعت کے منتظمین کو بدظنی کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ بدظنی ان کو نقصان پہنچائے گی، اور یہ بدظنی آئندہ نسلوں کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ افریقہ میں جس تیزی کے ساتھ احمدیت پھیل رہی ہے اسی تیزی کے ساتھ افریقہ کی نئی آنے والی نسلوں کو یا نئی پیدا ہونے والی نسلوں کو بھی اور نئے آنے والے افراد کو بھی فوری طور پر بلا تاخیر مالی قربانی کا چسکا ڈال دینا چاہیے۔ مالی قربانی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے واقعی ایک چسکا ہے۔ دنیا والے جس طرح آج کل ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہو رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے جماعت احمدیہ میں بہت سارے احمدی ایسے ہیں جن کو چندے کی ایڈکشن ہو گئی ہے، اور اس حد تک بڑھ جاتی ہے پھر یہ ایڈکشن کہ ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے کہ بھی ٹھہرو ذرا بس کرو، تمہارے اپنے عزیز ہیں، قریبی ہیں، ان کا بھی کچھ خیال کرو، اور خلیفہ وقت کو یہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کون توفیق سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ ایسا نشہ ہے کہ جن کو پڑ جاتا ہے واقعی نشہ بن کے چمٹ جاتا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ دنیا کے نشوں میں ہم اپنی نسلوں کو مبتلا ہونے کا خطرہ مول لیں، ان کو یہ اچھے نشے لگا دیں۔ یہ ایسے نشے ہیں جو سنبھال لیں گے ان کو، پھر آئندہ نسلوں کو سنبھال لیں گے، اور اللہ کے فضل کے ساتھ جیسا کہ میں نے کہا ہے ایک نیکی کا قدم دوسری نیکیوں کے قدم اٹھانے کی توفیق دیتا چلا جائے گا۔ اس وقت جو رپورٹ میرے سامنے ہے، جو اعداد و شمار میرے سامنے ہیں، ان کی روح سے جو اول دوم سوئم ممالک کے متعلق میں اعلان کروں گا، غالباً یہ ترتیب تو الا ماشاء اللہ قائم رہے گی، لیکن ہو سکتا ہے کچھ حصوں میں کچھ تبدیلی بھی ہو جائے، کیونکہ بہت سے قوائف ابھی تک موصول نہیں ہوئے۔ یہ جو قوائف میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ نامکمل ہیں، کیونکہ ابھی تک وقف جدید کے معاملے میں پوری تندہی کے ساتھ مستعدی کے ساتھ جماعتیں رپورٹ نہیں بھجواتی۔ اس وقت کے تک جو قوائف ہیں، پاکستان کے قوائف کا جہاں تک تعلق ہے، حسب سابق کراچی خدا تعالیٰ کے فضل سے سر فہرست ہے۔ پچھلے سال بھی سر فہرست تھا اور ام سال بھی سر فہرست ہے، اور پچھلے سال سے خدا کے فضل سے نمایاں طور پر بڑھ کر کراچی نے حصہ لیا۔ ربوہ مجھے یاد نہیں کہ پچھلے سال دوم تھا یا نہیں، لیکن اس سال دوسرے نمبر پر ہے، اور ربوہ میں چونکہ اکثر آبادی غرباء پر مشتمل ہے، اس لیے ربوہ کا سارے پاکستان میں دوسرے نمبر پر آنا خدا تعالیٰ کے فضل سے
ایک خاص اعزاز ہے جو اہل ربوہ کو نصیب ہوا۔ لاہور خدا کے فضل سے چندوں میں بہت اچھا ہے، لیکن وقف جدید میں تیسرے نمبر پر ہے۔ کراچی کا قدم بہت نمایاں طور پر آگے ہے، ربوہ اس سے کئی قدم پیچھے ہے، لیکن اس کے باوجود دوئم پوزیشن حاصل ہے۔ اور لاہور کراچی سے کیوں کہہ لینا چاہیے کہ اگر وہ 3 قدم اٹھائے ہیں کراچی نے تو لاہور نے 2 اٹھائے ہیں، یہ نسبت ہے ان کی آپس میں۔ اور فیصل آباد ان سال سیالکوٹ کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں سیالکوٹ اپنے گزشتہ سال کے مقابل پر پیچھے ہٹا ہے، اور یہ ایک استثنائی مثال ہے، ورنہ بالعموم ہر ضلع آگے بڑھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے رپورٹیں آنے میں کچھ کمی رہ گئی ہے، ورنہ مجھے حسن ظن ہے سیالکوٹ پر۔ یہ خدا تعالیٰ نے جس کو تقدم عطا فرمایا تھا، اولیت عطا فرمائی تھی، اس کو یہ قائم رکھے گا انشاءاللہ۔ اور امیر صاحب سیالکوٹ کو خصوصیت سے یہ توجہ کرنی چاہیے کہ کسی قیمت پر بھی اپنے اس سال کو گزشتہ سال سے ہارنے نہ دیں۔ ابھی وصولی کے کچھ دن باقی ہیں، کیونکہ وقف جدید کی وصولی دسمبر میں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ عموماً جنوری کا پورا مہینہ اور فروری کا کچھ حصہ سال گزشتہ کی وصولی میں شمار ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ویسے بھی مومن کو چاہیے کہ اس کا ہر قدم آگے بڑھے، لیکن یہ سال چونکہ غیر معمولی خصوصیت کا سال ہے، اس سال کسی دنیا کی جماعت کو بھی اپنے اخلاص پر یہ داغ نہیں لگنے دینا چاہیے کہ جب ساری دنیا میں 89 کا سال نمایاں شان سے آگے بڑھ رہا تھا، تو ہمارے پر سے جب یہ سال گزرا تو اس کے قدم ڈھیلے پڑ گئے اور پچھلے سال سے بھی پیچھے رہ گیا۔ بس اس مسابقت کی روح کے ساتھ جو سالوں کے درمیان بھی چلنی چاہیے، آپ اپنے اس سال کو پیچھے نہ ہٹنے دیں۔ دفتر اطفال بھی وقف جدید کا ایک دفتر ہے، یعنی بڑوں کے چندوں کے علاوہ اطفال کے چندے بھی الگ وصول کیے جاتے ہیں۔ اس پہلو سے بھی خدا کے فضل کے ساتھ کراچی اول ہے، لیکن لاہور ربوہ کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور اگرچہ بہت معمولی فرق ہے، جس کو گھڑ دوڑ کی اصطلاح میں کہتے ہیں گردن کا فرق رہ گیا یا سر کا فرق رہ گیا، تو اتنا تھوڑا سا فرق ہے۔ آگے جا کر ممکن ہے یہ بدل جائے، کیونکہ ابھی آخری لائن نہیں آئی جہاں سے گزرنا ہے۔ تو بہرحال لاہور ربوہ کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور راولپنڈی چوتھے درجے پر، اور سیالکوٹ اس پہلو سے فیصل آباد کو پیچھے چھوڑ گیا ہے اور آگے نکل گیا الحمدللہ۔ اور اپنے پچھلے سال سے بھی نمایاں ترقی کی ہے، اس لیے مجھے خیال ہے کہ غالباً اعداد و شمار کی غلطی ہوگی، ورنہ مالی وقف جدید کے لحاظ سے اگر اطفال میں سیالکوٹ کا قدم آگے ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ بالغان میں بھی وہ قدم آگے نہ بڑھے۔ جہاں تک باقی دنیا کا تعلق ہے، ہاں، تعداد کے لحاظ سے پاکستان کی رپورٹیں نہیں موصول ہوئیں۔ بعض جگہ ہے تعداد کا ذکر، بعض جگہ نہیں ہے، اس لیے میں نے پاکستان میں شامل ہونے والوں کے اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش نہیں کیے۔ وقف جدید کو چاہیے کہ بعد میں وہ تیار کر کے گزشتہ سال کے موازنے کے ساتھ مجھے بھیجوائے۔ جہاں تک بیرون دنیا کا تعلق ہے، اس میں ان سال خدا کے فضل سے شمولیت کرنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، یہ تحریک ابھی بیرونی دنیا کے لحاظ سے نئی ہے، کچھ اجنبیت رکھتی ہے، اور اس کو پوری طرح متعارف کرانے میں ابھی جماعتوں کو بہت محنت کرنا ہوگی، لیکن اس کے باوجود نمایاں فرق ہے۔ یعنی گزشتہ سال
बैरून पाकिस्तान और बैरून हिंद शमूलियत करने वालों की तादाद 7,144 थी और इस साल 11,849 हो गई है। लेकिन ये 11,000 की तादाद भी और गुज़श्ता 7,000 की तादाद भी यकीनन आखिरी नहीं, क्योंकि ये चंद जमातों के, चंद मुल्कों के अदाद शुमार से खुलासा तैयार किया गया है, जो गुज़श्ता साल भी नामुकम्मल था और इन साल भी नामुकम्मल है। लेकिन जहाँ तक अमूमी मुआवजे का ताल्लुक़ है वो हम कर सकते हैं। कमोबेश इतनी ही रिपोर्टों पर गुज़श्ता साल ये तादाद 7,144 थी और इम साल 11,849 है। कोई खुदा के फजल से 65% इजाफा है। आमदा रिपोर्ट्स में 20 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने मुल्क में शामिल होने वाले बच्चों की तादाद का कोई जिक्र नहीं किया, उसको अलग ज़ाहिर करना चाहिए। सिर्फ 6 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने बच्चों की शमूलियत का अलहदा जिक्र किया है। सिर्फ 20 ममालिक ऐसे हैं जिनकी आखिरी शक्ल में रिपोर्ट अब तक मौसूल हुई है और बाकी ममालिक की रिपोर्टें या तो अभी डाक में चल रही होंगी, क्रिसमस की वजह से भी बाज़ दफ़ा देर हो जाती है, और या मुमकिन है वहाँ से चली ही ना हो, इसलिए अगले महीने तक शायद आ जाएं। इस रिपोर्ट के लिहाज इसके लिहाज से यानी इस इत्तला के मुताबिक हसब झैल 20 ममालिक हैं जिन्होंने रिपोर्ट अब तक की मुकम्मल भिजवा दी है। जर्मनी, हॉलैंड, सेरा लियोन, मस्कत, स्पेन, कनाडा, इंडोनेशिया, गियाना, तंजानिया, नॉर्वे, जापान, आयरलैंड, ग्वाटेमाला, जाइर, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, साउथ अफ्रीका, कुवैत, अमेरिका और बरतानिया। अब इसमें छोटे छोटे ममालिक भी शामिल हैं, बाज़ बड़े बड़े भी हैं, बाज़ बड़े बड़े नहीं हैं, और इसी तरह छोटे भी बहुत सी तादाद में हैं जो अभी तक इन रिपोर्टों में शामिल नहीं हो सके। वादा जात के लिहाज से 1989 में 88 के मुकाबले पर नुमाया फ़र्क है। 88 में 42,273 स्टर्लिंग पाउंड के वादे मौसूल हुए थे और 89 में 60,388 स्टर्लिंग पाउंड के वादे मौसूल हुए हैं, जो ये इजाफा भी खुदा के फल से नुमाया है, यानी 43%। वसूली में भी कमोबेश यही शक्ल है। वसूली गुज़श्ता साल 42,273 के मुकाबले पर 42,432 थी, बावजूद इसके कि बाज़ ममालिक ने वादे के मुताबिक अदायगी नहीं की, फिर भी वसूली वादे से कुछ बढ़ गई है। जिसका मतलब यह है कि बाज़ ममालिक ने या तो वादा नहीं भिजवाया था, सिर्फ वसूली भिजवाई है, या वादे से बढ़कर वसूली की। 1989 में वसूली 42,432 थी और 89 में 61,552, यानी 60,388 के वादे से भी ज़्यादा 61,552 वसूली हुई है। और यहाँ इजाफे की शरह थोड़ी सी बढ़ गई है वादों के मुकाबले पे, यानी वसूली के एतबार से गुज़श्ता साल पर 45% इजाफा हुआ है। ममालिक की जो बाहमी दौड़ है उसमें अव्वल पोजीशन पे जर्मनी है और गुज़श्ता चंद साल से जर्मनी एक चैलेंज बनकर उभर रहा है सारी दुनिया के लिए। और वो बड़े बड़े बाज़ अमीर ममालिक जो पहले जर्मनी को बहुत पीछे देखा करते थे, उनको मैंने मुतनब्बे करना शुरू किया था कि आया ही आया और अब ये बढ़ने लगा है। लेकिन बावजूद इस वार्निंग के, इस तंबीह के, वो इस आगे बढ़ने वाले को पीछे नहीं हटा सके। और वक्फ़ जदीद में भी खुदा के फजल से जर्मनी अव्वल आया है, बरतानिया दोम, कनाडा भी एक नई उभरने वाली जमात है जिसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, वो 100वें नंबर पे आया है और अमेरिका 4म है।
इंडोनेशिया पंजम, नॉर्वे शशम, स्विट्ज़रलैंड हफ्तम, डेनमार्क अष्टम और मॉरिशस नहम और मस्कत दहम। मॉरिशस के मुतल्लिक मेरा ये ख्याल है कि रिपोर्ट दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस रिपोर्ट के जो अदाद शुमार हैं वो मॉरिशस के लिहाज से नाकाबिल यकीन है। मैं जानता हूँ कि मॉरिशस की जमात में हर पहलू से मिसाल गैर मामूली तरक्की हुई है, और इखलास के लिहाज से, जज्बा कुर्बानी के लिहाज से, तबलीग के लिहाज से, चंदों के लिहाज से मुल्क में वक़ार और अज़मत और इज़्ज़त के लिहाज से बहुत गैर मामूली तौर पर मॉरिशस की जमात आगे बढ़ी है। लेकिन ये अदाद शुमार मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ़े जदीद में पिछले साल से बहुत पीछे रह गई है। गुज़श्ता साल उनका वादा 1873 स्टर्लिंग था और उसके मुकाबले पर अदायगी उन्होंने 2122 की थी, और इन साल ये अदाद शुमार बता रहे हैं कि वादा 2558 और वसूली सिर्फ 1194। तो यकीनन कोई गलती हो गई है, या कुछ सेक्रेटरी साहब ऐसे आ गए हैं वहाँ जो सोए रहे हैं सारा साल। बहरहाल मैं उम्मीद रखता हूँ, मुझे यकीन है कि मॉरिशस ये दाग अपने ऊपर नहीं लगने देगा और वादे से बढ़कर वसूली करके अपनी पोजीशन को बहाल करेगा। मशरिक़ वस्ता के ममालिक में से भी बाज़ ममालिक को खुदा के फल से बड़ी नुमायां तौर पर कुर्बानी की तौफीक मिली है। अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बस इस ऐलान के साथ कि वक्फ़े जदीद का नया साल शुरू हो रहा है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जमात जिस तरह बाकी चंदों में हमेशा मुसलसल आगे बढ़ने वाली रफ्तार के साथ कुर्बानियाँ करती चली आ रही है और उसकी नेक जज़ाएँ इस दुनिया में भी पाती है और आखिरत पर उससे बढ़कर तवक्कुआत रखती है, इसी जज्बे के साथ वक्फ़े जदीद के इस नए साल में भी हम पहले से बढ़कर कुर्बानियों में हिस्सा लेंगे। अल्लाह ताला ये नया साल सारी दुनिया के लिए मुबारक करे, जमात अहमदिया के लिए खुसूसियत के साथ मुबारक करे, क्योंकि सारी दुनिया की बरकतें आज जमात अहमदिया के साथ वाबस्ता हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।